ٹیچر مسز تھامسن کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کی عادت تھی کہ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی کہتی تھی لو یو آل، مطلب آپ سب کے لیے پیار۔ مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ کلاس کے ایک شاگرد کے لیے وہ یہ محبت محسوس نہیں کرتی تھی جیسی کلاس کے دوسرے طالب علموں کے لیے محسوس کرتی تھی۔ وہ بچہ بالکل عجیب تھا، لاپرواہ، بکھرا، میلا میلا سا۔ اس بچے میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ مسز تھامسن کی توجہ حاصل کر سکے۔ مسز تھامسن کا رویہ اس بچے کے ساتھ بالکل ہی الگ تھا۔ وہ ہر غلط بات پر اس کی مثال دیتی اور ہر اچھی بات پر اس کی مثال دینے سے گریز کرتی۔ ٹیچر نے اس سال پہلے فرسٹ ٹرم کی رپورٹ بنا کر ہیڈ مسٹریس کو بھیجی۔ اسکول کے سسٹم کے مطابق ہیڈ مسٹریس کو اس پر دستخط کرنے تھے۔ ہیڈ مسٹریس نے مسز تھامسن کو بلوایا اور کہا کہ دیکھیں مسز تھامسن، بچوں کے رپورٹ کارڈ ایسے ہونے چاہیے کہ دیکھ کر والدین کو محسوس ہو کہ ان کے بچوں کا مستقبل بھی کوئی اچھا ہے۔ آپ نے جو رپورٹ ٹیڈی کے لیے بنائی ہے اسے دیکھ کر تو اس کے والدین تو اسے چھوڑ دیں گے۔ اس بچے کو کلاس میں سب ٹیڈی بلاتے تھے۔ مسز تھامسن نے فوراً کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے پاس اس بچے کے لیے اچھا لکھنے کے لیے کچھ نہیں۔ ہیڈ مسٹریس نے اسٹاف کو بلا کر کہا کہ ٹیڈی کے پچھلے پروگریس کارڈ ڈھونڈ کر مسز تھامسن کے کلاس روم میں پہنچا دیں۔ مسز تھامسن نے جب تیسرے درجے کا پروگریس کارڈ دیکھا تو اس پر فائنل ریمارکس میں لکھا ہوا تھا ٹیڈی کلاس کا سب سے روشن بچہ ہے۔ وہ تو پڑھ کر حیران رہ گئی۔ چوتھی کلاس کی پروگریس رپورٹ دیکھی تو آگے بڑھتی ہوئی پروگریس رپورٹ میں پتہ چلا کہ ٹیڈی کی ماں کو جان لیوا کینسر ہے۔ وہ ٹیڈی کو وہ توجہ نہیں دے پا رہی جو پہلے دیتی تھی، اور وہ سب ٹیڈی کی کارکردگی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ پانچویں جماعت کے رپورٹ کارڈ میں لکھا تھا کہ ٹیڈی نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ اس کو مدد کی شدید ضرورت ہے، ورنہ ہم سب اس بچے کو کھو دیں گے۔ یہ سب پڑھتے ہوئے مسز تھامسن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ پرنسپل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ کلاس روم میں آئی۔ اگلے دن حسب روایت وہ کلاس روم میں آئی اور ڈائس کی طرف جاتے ہوئے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں لو یو آل، پر وہ جانتی تھی کہ اس دفعہ بھی وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ جو محبت وہ اس دفعہ ٹیڈی کے لیے محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے اپنے انداز بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ہر اچھی بات کے لیے ٹیڈی کا نام لیتی تھی اور کوئی بھی غلط کام ٹیڈی کے ساتھ منسوب نہیں کرتی تھی۔ اسکول کا آخری دن تھا۔ سارے بچے ٹیچر کے لیے تحائف لے کے آئے تھے۔ صرف ایک تحفہ تھا جو ایک پرانے بوسیدہ اخبار کے ٹکڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک استاد کی ہنس تو تیز ہوتی ہے۔ مسز تھامسن سمجھ گئی کہ یہ تحفہ ٹیڈی کی طرف سے ہی ہوگا۔ مسز تھامسن نے کھول کر دیکھا، ایک آدھی استعمال شدہ خوشبو کی بوتل اور ایک پرانا کنگن جس کے موتی پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے۔ کلاس کے سارے بچے ہنسنے لگے، یہ جان کر کہ یہ گفٹ ٹیڈی کی طرف سے ہے، لیکن مسز تھامسن بغیر کچھ کہے آدھی استعمال شدہ خوشبو کی بوتل اٹھائی اور خوشبو لگائی اور کنگن پہن لیا۔ ٹیڈی نے مسکرا کر کہا کہ اب آپ میری ماں کی طرح مہک رہی ہیں، آپ سے میری ماں کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ آخری خوشبو کی بوتل ہے جو میری ماں نے مجھے اکیلا چھوڑنے سے پہلے استعمال کی تھی، اور یہ کنگن وہ آخری چیز ہے جو دفن کرنے سے پہلے میری ماں کے جسم سے اتاری گئی تھی۔ ایک سال بعد اسکول کا آخری سیشن ختم ہوا تو ایک خط مسز تھامسن کے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اور بھی کئی استاد دیکھے ہیں، مگر آپ سب سے بہترین ہیں، بہت پیار سے ٹیڈی۔ ہر سال کے آخر میں مسز تھامسن کو ٹیڈی کی طرف سے وہ خط ملتا تھا۔ میں نے بہت سے استاد دیکھے ہیں،
مگر آپ سب سے الگ ہیں، بہت پیار سے، ٹیڈی۔ کافی سال گزر گئے، دونوں کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک ایجنٹ مسز تھامسن سے ملا جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ اس کو ایک خط دیا جس کے پیچھے دستخط تھے، ڈاکٹر تھیوڈور پی ایچ ڈی۔ ٹیڈی نے پی ایچ ڈی کر لیا تھا۔ اس نے خط میں لکھا تھا، میں نے زندگی میں اور بھی لوگ دیکھے ہیں مگر آپ سب سے الگ ہیں۔ یہ آپ کا ٹیڈی ہے، آپ بہترین استاد ہیں۔ میں شادی کر رہا ہوں اور آپ کی غیر موجودگی میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خط کے ساتھ ہوائی جہاز کے ریٹرن ٹکٹس بھی تھے۔ مسز تھامسن انکار نہیں کر سکی اور ان کے پاس خوشبو کی بوتل تو نہیں تھی مگر کنگن آج بھی ان کے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کنگن پہنا اور چرچ گئی۔ آخری قطار میں بیٹھنا چاہا لیکن والنٹیئرز نے پہچان لیا اور ان کو پہلی قطار میں لے گئے۔ وہاں پر ایک نشست تھی جس پر ایک کارڈ لگا ہوا تھا جس پر تحریر تھا، ماں۔ تھیوڈور نے ذاتی طور پر مسز تھامسن کو درخواست کی کہ وہ اس سیٹ پر بیٹھیں اور کان میں سرگوشی کی کہ آپ میری ماں کے بالکل قریب ہیں، بالکل ویسی ہی ہیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد تھیوڈور نے مسز تھامسن کو اپنی دلہن سے ملوایا اور کہا کہ ان کے بغیر اس مقام پر میں کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا جہاں میں آج ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مسز تھامسن نے دلہن سے کہا کہ ٹیڈی کے بغیر میں بھی کبھی نہیں جان پاتی کہ ایک استاد کو پہلے ماں بننا چاہیے پھر استاد بننا چاہیے۔ بس یہی درخواست ہے کہ آپ کی کلاس میں بھی ایک ٹیڈی ہوگا۔ جب پیر آئے آپ اپنی کلاس میں جائیں تو وہاں دیکھیے گا، وہاں بھی ایک ٹیڈی ہوگا۔ آپ بھی مسز تھامسن بن سکتے ہیں۔ پیر کو جب اسکول جائیں تو استاد بن کر نہیں بلکہ اپنے بن کر جائیں، جو کہ ایسے بچوں کی زندگی میں اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔